بلا شبہ یہ رمضان المبارک کا خاص فیضان ہے کہ اس میں ہر نیک کام بے شمار برکتوں اور فضیلتوں کا حامل بن جاتا ہے۔ مثلاً سحری ایک کھانا ہے، مگر روزہ رکھنے کی نیت سے کھائی جاتی ہے تو اس پر ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے افطار کرنا بظاہر روزے کی مشقت سے آرام پانا ہے، مگر یہ عمل بھی رحمت و برکت سے خالی نہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہمیشہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت میری سنت پر رہے گی جب تک افطار میں ستاروں کا انتظار نہ کرے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے، میرے بندوں میں مجھے زیادہ پیارا وہ ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان یہ بھی ہے، یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے کہ یہود و نصارہ تاخیر کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے، جس نے کسی غازی یا حاجی کا سامان سفر تیار کرایا یا اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی دیکھ ریکھ کی یا کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروایا تو اسے بھی انہی کے مثل اجر ملے گا، اس کے اجر میں بغیر کسی کمی کے۔ افطار کرانے کی فضیلت کسی دوسرے کو افطار کرانے کے تعلق سے یہ حدیث پاک بھی ملاحظہ کیجئے، جس نے حلال کھانا یا پانی سے کسی مسلمان کو روزہ افطار کرایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ روزہ دار کو پانی پلانے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو روزہ دار کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں کوئی افطار کرے تو کھجور یا چھوارے سے کرے کہ اس میں برکت ہے، اور اگر نہ ملے تو پانی سے کرے کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ 3 شخصوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، روزہ دار کی و وقت افطار، بادشاہ عادل کی، مظلوم کی۔ ان تینوں کی دعا اللہ رب العزت بادلوں سے بھی اوپر اٹھا لیتا ہے اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، مجھے میری عزت کی قسم میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر بعد۔ احادیث میں افطار کے حوالے سے جو دعا مشہور و منقول ہے وہ ہے، اللہم لک صمت وابک آمنت وعلی رزقک افطرت۔ یہ دعا افطاری سے پہلے پڑھنی ہے یا بعد میں؟ مختلف احادیث میں مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں، جس سے تینوں باتوں کے اشارے ملتے ہیں۔ بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا پہلے پڑھی جاتی ہے، اور بعض سے درمیان اور بعض سے آخر میں پڑھنے کا اشارہ ملتا ہے، لہٰذا کسی ایک قول پر اصرار کرنا اور اس دعا کے افطار کے بعد پڑھنے کو ہی سنت کہنا درست نہیں ہے۔ جو بعد میں پڑھے اس پر بھی نکیر نہیں کرنی چاہیے، اور جو پہلے پڑھے اسے بھی منع نہیں کرنا چاہیے۔ در حقیقت اس دعا کے الفاظ سے بعض لوگوں کو یہ اشتباہ ہوا ہے کہ اس میں ماضی کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، میں نے تیرے رزق سے روزہ افطار کیا، اس سے یہ سمجھا گیا کہ یہ الفاظ افطار کے بعد ہی پڑھے جا سکتے ہیں، جبکہ عربی زبان کے قواعد کے اعتبار سے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ عربی زبان کا اسلوب ہے کہ جو کام قریب الوقوع یا یقینی ہو اسے ماضی کے صیغے سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ اقامت کے کلمات میں قد قامت الصلاۃ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے تحقیق نماز قائم ہو گئی، حالانکہ ابھی تو نماز شروع بھی نہیں ہوئی ہوتی ہے، بلکہ چند لمحات کے بعد
تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کی جاتی ہے، لیکن صفوں کی درستی اور نماز کی مکمل تیاری کے بعد نماز کا قائم ہونا قریب الوقوع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تحقیق کے نماز قائم ہو گئی۔ اسی طرح جب روزہ افطار کرنا یقینی ہو جاتا ہے اور افطار کا وقت مکمل ہونے پر روزہ دار افطار شروع کرنے لگتا ہے تو عین اس وقت اس دعا کا پڑھنا عربی زبان کے قواعد و ضوابط کے لحاظ سے درست ہے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ مبارک اور مقدس مہینے کے ایک ایک لمحے کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔